साल 1917 बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक लेटर यहूदी कम्युनिटी के सरबराह रोथस्चाइल्ड को लिखा। यह लेटर आने वाले 100 सालों में मुस्लिम और यहूदियों के दरमियान एक ऐसी लड़ाई और झगड़े की वजह बना जिसे शायद बरतानिया ने भी कभी तसव्वुर ना किया था। यही वो लेटर था जिसने इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की आग भड़काकर मिडल ईस्ट का अमन बर्बाद कर दिया। इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। इस मसले में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं न्यूट्रल रहकर फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखकर इस पर बात करूं। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पैलेस्टीन में किसी किस्म का कोई झगड़ा न था। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, लेकिन साथ ही इनके ईसाई और यहूदी भी खुशी खुशी रहते थे। अगर इस नक्शे को देखा जाए तो पता चलेगा कि ये इलाका ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। कुछ ऐसे अरब लीडर थे जो ओटोमन एम्पायर से अपने इलाके को आज़ाद करवाना चाहते थे। इसी वजह से ये अरब ओटोमन एम्पायर के दुश्मन बरतानिया से जा मिले। ब्रिटिशर्स ने इनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ओटोमन्स के खिलाफ इनका साथ दें तो इन्हें आज़ाद देश दिया जाएगा। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने ज्यूज़ के साथ भी किया था। अगर हिस्ट्री को देखें तो मालूम होगा कि शुरू ही से ज्यूज़ का दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। वो जहाँ भी रहते इन्हें माइनॉरिटी ही तस्वुर किया जाता था। यूरोप में तो ज्यूज़ के साथ बहुत नफरत आमेज सलूक किया जाता, इन्हें मारा जाता और बाज़ औक़ात इनका कत्लेआम भी किया जाता। ऐसा इस वजह से था कि ईसाई मानते थे कि जीसस क्राइस्ट की मौत ज्यूज़ की वजह से ही हुई थी, इसलिए यूरोप में इनके साथ ज़ालिमाना सलूक किया जाता। इसी बिना पर ज्यूज़ को ये एहसास हुआ कि हो ना हो इन्हें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है जहाँ वो आज़ादी के साथ रह सकें। वो शुरू ही से फ़लस्तीन में अपना एक देश बनाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने ज़ायनिज़्म नामी मूवमेंट का आगाज़ भी कर रखा था। देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल इख्तियार करने लगी। हज़ारों की तादाद में ज्यूज़ फ़लस्तीन का रुख करने लगे। इन्हें अपनी ही कम्युनिटी की जानब से फंडिंग की गई। वहाँ इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाईं और देखते ही देखते ज्यूज़ फ़लस्तीन में एक पावरफुल कम्युनिटी बन गई। इनका साथ देने में बरतानिया सबसे आगे था। बरतानिया ने यूरोप में रहने वाले ज्यूज़ से भी ये वादा किया था कि इन्हें फ़लस्तीन में एक आज़ाद देश बनाने का मौका दिया जाएगा। अब आते हैं साल 1917 में। वर्ल्ड वॉर 1 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे और ओटोमन एम्पायर अरबों की वजह से यह जंग हार रही थी। 2 नवंबर 1917 को बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने ज्यूज़ कम्युनिटी के हेड रोथस्चाइल्ड को यह खत लिखा कि यहूदी पैलेस्टीन में आकर अपना एक अलग देश बना लें, और साथ ही ये ऐलान भी किया कि पैलेस्टीन में पहले से मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब सवाल यह है कि आखिर ब्रिटिशर्स ज्यूज़ को एक आज़ाद देश बनाने में मदद क्यों कर रहे थे। दरअसल ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ओटोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद यहाँ एक ऐसी हुकूमत कायम हो जो फ्यूचर में उनकी अलाई बनकर उनका साथ दे। तो ये सब एक जीविश देश के बनने से ही मुमकिन हो सकता था। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद पैलेस्टीन के इलाके पर बरतानिया ने कब्ज़ा कर लिया। वहाँ इन्होंने जीविश कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर दी। दुनिया भर से ज्यूज़ अब पैलेस्टीन में आकर आबाद हो रहे थे। वहाँ इन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद से एक छोटी सी आर्मी भी बना ली जिसे हगाना कहा जाता था। ब्रिटिशर्स अरबों की निस्बत ज्यूज़ को ज़्यादा अहमियत देते थे और इनके लिए अलग कानून भी बनाए जाते। 1919 में ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बाल्फोर ने एक मेमोरेंडम में ये लिखा था कि फ़लस्तीन के अरबों से इनकी मर्ज़ी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अरब सरदार इस सोच में पड़ गए कि जिस बरतानिया का इन्होंने ओटोमन्स के खिलाफ साथ दिया था, आखिर क्यों वो इनकी ही ज़मीनों को ज्यूज़ के हवाले कर रहे हैं। कई सालों तक अरब इस ज़्यादती को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन साल 1939 में पैलेस्टीन के अरबों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दी। लेकिन बरतानिया के खिलाफ आवाज़ उठाने का मतलब था गद्दारी। बरतानिया ने कई अरब लीडर्स को जला वतन कर दिया और कई लीडर्स को फांसी के घाट उतार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये आवाज़ बुलंद होती रही। इस मसले के हल के लिए 1939 में हुकूमत बरतानिया ने एक पील कमीशन को कायम किया, जिसने पैलेस्टीन के इलाके में अनरेस्ट सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए पैलेस्टीन को ज्यूज़ और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान डिवाइड करना चाहा। लेकिन अरबों ने इस पॉलिसी को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अनरेस्ट तो था ही पैलेस्टीन की डिवीज़न को लेकर। 1939 में अरबों ने एक वाइट पेपर पॉलिसी की वजह से अपनी आज़ाद पैलेस्टीन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। इस वाइट पेपर पॉलिसी में पहली बार ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन के मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया।
ساتھ ہی اس میں پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، فلسطین میں مزید جیوز کا آنا بند کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں پر اس بات کی بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ فلسطین کی سرزمین کو خرید نہیں سکتے، اور کچھ ہی عرصہ میں فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنا دیا جائے گا جو جیوز کے لیے بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ اس وائٹ پیپر پالیسی کی وجہ سے پہلی بار زائنسٹ جیوز اور برٹشرز کے درمیان دشمنی کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ جیوز نے وائٹ پیپر پالیسی کو ماننے سے انکار کر دیا اور فلسطین میں برٹشرز پر حملے کرنا شروع کر دیے، جن میں کئی بے گناہ فلسطینین مسلم بھی مارے گئے۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے دنیا کی اٹینشن اپنی طرف کھینچ لی۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں اس جنگ نے تقریباً 6 کروڑ انسانوں کی جان لے لی۔ وہیں جرمنی کے ہٹلر نے 60 لاکھ یورپین جیوز کو چن چن کر قتل کر دیا۔ بچے کھچے یہودی فلسطین کی طرف رخ کرنے لگے۔ ایک تو یہ کہ فلسطین ان کی ہولی پلیس تھی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہلے سے ہی جیوز آباد تھے، جہاں فلسطین کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ لیکن فلسطین میں بھی کہاں حالات ٹھیک تھے، وہاں بھی زائنسٹ یہودی برٹشرز کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد اب برٹشرز تھک چکے تھے، ان میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ فلسطین میں زائنسٹ کے خلاف بھی لڑتے، لہٰذا انہوں نے 1947 میں فلسطین کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا پھیلایا ہوا رائتا یونائٹڈ نیشن کے گلے میں ڈال کر خود بری ہو گئے کہ اب تم ہی اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرو۔ اس وقت فلسطین میں جیوز کی آبادی 6,30,000، عیسائیوں کی آبادی 1,42,000، جبکہ مسلمز کی پاپولیشن 11,83,000 تھی۔ یہ فگرز خود ایک اٹالین جیوش ڈیموگرافر سرجیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو مسلم پاپولیشن جیوز کے مقابلے میں ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی 55% زمین جیوز کو دینے کا فیصلہ کیا، اور اس پرپوزل کو 72% ووٹ بھی مل گئے۔ یونائٹڈ نیشن کا یہ فیصلہ انتہائی ظالمانہ اور زیادتی بھرا تھا، جس میں انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا۔ آج تک یونائٹڈ نیشن نے اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ آخر 30% جیوز کو 55% فلسطین کا علاقہ کیوں دے دیا گیا۔ اس وقت انڈیا نے بھی اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو نے فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ پولیٹیکلی یا کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں تھا۔ انہوں نے جنرل اسمبلی میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ زائنسٹ نے جنرل اسمبلی کے انڈین ایمبیسڈرز کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ جیوز کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں ووٹ دیں۔ خیر، انڈیا نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا، اس کے ساتھ ہی تمام عرب ممالک نے بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے کر فلسطینی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اب فلسطین میں رہ رہے مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، لیکن مسلم کمیونٹی جیوز کی طاقتور ملٹری فورس کی وجہ سے کچھ نہ کر سکی۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوڈ بین گوریون نے آفیشلی اسرائیل کو ایک اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا۔ وہ اس نئی نویلی جیوش اسٹیٹ کے پہلے پرائم منسٹر بھی بنے۔ 1948 میں نیبرنگ عرب کنٹریز نے اسرائیل پر حملہ کر دیا کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اسرائیل اصل میں برٹشرز کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے وہ ان پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 5 عرب ممالک نے ایک ساتھ اس چھوٹی سی ریاست اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ شاید اسرائیل کا اس وقت نام و نشان باقی نہ رہتا، مگر اسرائیل کو یورپ کی بھرپور مدد حاصل تھی، لہٰذا اسرائیل نے ان 5 عرب کنٹریز کو شکست دے دی۔ جنگ کے بعد UN نے فلسطینین مسلمانوں کے لیے جو علاقے چنے تھے، اب اسرائیل نے ان پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ویسٹ بینک جارڈن کے پاس چلا گیا، جبکہ غازہ پر ایجپٹ نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ شروع ہو جاتی ہے، جس میں اسرائیل ویسٹ بینک اور غازہ پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی بیچ فلسطینین مسلم اپنا الگ دیش بنانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آزادی کے لیے اپنی خود کی آرگنائزیشن بنائی جسے PLO کا نام دیا گیا، یعنی پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس آرگنائزیشن کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا، لیکن کچھ ایسی کنٹریز بھی تھیں جو PLO کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی تھیں۔ ان کے مطابق PLO ایک ریولیوشنسٹ گروپ ہے جو اپنا الگ دیش بنانا چاہتا ہے۔ 1979 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاک کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسرائیل ایجپٹ کو سائنائی پیننسولا واپس کر دیتا ہے۔ ایجپٹ اسرائیل کو پہلی بار ایک اسٹیٹ کے طور پر قبول کر لیتا ہے، لیکن 2 سال بعد کچھ ایکسٹریمسٹ اسی وجہ سے ایجپشین پرائم منسٹر کو قتل کر دیتے ہیں۔
اتنے عرصے تک اسرائیل ویسٹ بینک کے ایریا میں بھی یہودیوں کو بسانا شروع کر دیتا ہے، جو UN کے پیلسٹینین پلان کے بالکل مخالف تھا، کیونکہ ویسٹ بینک فلسطینی مسلمانوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ 1992 میں ایک بار پھر سے PLO اور اسرائیل کے درمیان پیس ٹاک ہوتے ہیں، جس میں PLO کے ہیڈ یاسر عرفات بھی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں اور اسرائیل کے PM یزک ربین بھی PLO کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ PLO کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ اس کے بعد PLO 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ PLO کے ایک حصے کا یہ ماننا تھا کہ انہیں اسرائیل سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں اس گروپ کو حماس کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں بھی یہودیوں کا ایک گروپ ایسا تھا جس کا کہنا تھا کہ انہیں فلسطین کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں چاہیے۔ ان سب کے باوجود پیس ٹاک پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ویسٹ بینک پر بہت سے یہودی آباد ہو گئے تھے اور وہ بھی اسرائیلی گورنمنٹ کی مرضی سے۔ تو اس کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو مزید 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یعنی A، B اور C۔ حصہ A فلسطین کے لیے، حصہ B فلسطین اور اسرائیل دونوں کے لیے، اور حصہ C اسرائیل کے لیے ریکگنائز کر دیا جاتا ہے۔ PLO نے سمجھوتے کو بھی قبول کر لیا، لیکن 1995 میں کچھ ایسا ہوا جس نے سارے پیس ٹاک کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ 1995 میں اسرائیل کے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو قتل کر دیا۔ 1996 میں فلسطین میں بھی پہلی بار الیکشنز ہوئے، فلسطین کی پہلی گورنمنٹ بنی، لیکن فلسطین کی ملٹری ونگ حماس نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کچھ ہی سالوں بعد دوبارہ الیکشنز ہوئے اور اس بار حماس نے یہ الیکشن جیت لیے۔ اس وقت غزہ اسٹرپ پر حماس اور ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں پر ایک دوسری فلسطینی پارٹی فاتح کا کنٹرول تھا۔ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ حماس اور اسرائیل کی دشمنی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ 2021 اور اب 7 اکتوبر 2023 کا کنفلکٹ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ تھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کنفلکٹ کی مختصر سی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔